5 وقت آپ پڑھتے ہیں. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. بنیادیں ہیں اسلام کی. اس کا پہلا جو رکن ہے وہ نماز ہے. اللہ رسول پر ایمان ہے. اس کے بعد نماز ہے, عبادت ہے. کلام کسی سے کرو گے نماز چلی جائے گی. صحابی نماز میں کھڑا ہے, سرکار نے آواز لگا دیا. انہوں نے سوچا کہ نماز میں ہوں. کس میں ہوں؟ جب بندہ نماز میں ہونا پھر وہ کسی کی نہ سنے, کسی کی. انہیں خیال یہ تھا نا جیسا آج کل ہمارے ذہنوں میں خیال ہے کہ نمازیں پڑھ لیں گے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے. ہم نے کہا نمازوں سے پہلے محبوب مصطفیٰ یہاں ہوں تو نماز کا نفع نصیب ہوگا. نہیں ہو سکتا رب محمد کی قسم نفع نصیب نہیں ہو سکتا جب تک مصطفیٰ یہاں نہ ہو. توجہ جی کی نماز مکمل کر کے حضور نے یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا. حضور نے فرمایا آیا نہیں کہ میں نماز میں تھا. میں قرآن نہیں پڑھتا. ہائے ہائے ہائے, قرآن نہیں پڑھا, قرآن نہیں پڑھتا. قرآن کی آیت سے بات کریں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے, ماشاءاللہ پر بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, اس نے جنابت نہ کیا ہو, نہ رسول کی آواز آ جائے. نہیں سمجھے آپ, اشاروں میں بات کر کے نکل جانا ہے. آپ نے بات کو سمجھنا ہے. اس نے جنابت میں صحابی رسول ہے, ابھی ایک رات گزری ہے, بیوی سے عکس چلی گئی, رسول اللہ نے آواز لگا دی چلو جہاد کے لیے. آواز پڑھی نا. فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے جناب والا, ابھی غسل نہیں کیا. ذرا گہرائی میں چلے جائے نا, ڈیپلی اس کا مطالعہ کرے, ذرا اس کی تحقیق کرے, وسعت علم کے ساتھ اس کو دیکھے. سرکار نے نماز فجر کے بعد آواز لگائی, صحابی گھر میں ہے, جہاد کا حکم آ گیا, پہلی رات کا دلہا ہے, ابھی ایک رات گزری, اس نے جنابت نہیں کیا, لباس پہنا, تلوار لگائی, اٹھایا, میدان نکل پڑے. جنگ میں پہنچے شہید ہوئے, جنگ میں پہنچے شہید. یہ نہیں دیکھا میری پہلی رات کی بیوی گھر بیٹھی ہے, کیا کہے گی تو ایک رات گزری ہے, تو کہاں جا رہا ہے. دیکھا رسول اللہ نے بلا دیا ہے لما یحییکم, میں مصطفیٰ کے کہنے میں چلوں گا, صبح قیامت تک میرا نام زندہ کر دیا جائے گا. شہید ہو گئے. اب جناب شہیدوں کے لاشیں تلاش کی جا رہے ہیں, لاشا نہیں ملتا. صحابہ نے عرض کیا وہ عبداللہ ابن حنظلہ کا سبحان اللہ شب نہیں مل رہا. حضور نے فرمایا تمہیں ملے کیسے, فرشتے اٹھا کر لے گئے. سبحان اللہ. غسیل الملائکہ ٹھہرے, غسیل الملائکہ ٹھہرے, ابھی غسل جنابت میں ہیں, لیکن مصطفیٰ کی آواز آ گئی, پھر چھوڑ دیا وہ غسل فجر بھی, چل پڑے کہ ہر فرض سے پہلے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول مطلب اسی کا جواب ہے. زندہ باد زندہ باد. ایک استاد صدیق اکبر سے زیادہ جانتے ہیں. نمازوں کے چکر میں پڑھنے والوں سنو, نماز کی دعوت مصطفیٰ نے دی ہے, پر اس کے اوپر عمل کر کے رسول اللہ کے صحابہ نے دکھایا ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, حضور نے بلا لیا.
یا رسول اللہ حاضر حضور نے فرمایا جاؤ چیز لے آؤ. اب وہ نکل پڑے سینہ پھر گیا قبلہ سے توجہ پھر گئی مسجد سے نکل گئے بازار میں گئے لوگوں سے کلام کیا. ارے وہاں رہنے والے یہودی بھی تو تھے مارکیٹ میں کام کرنے والے عیسائی بھی تو تھے مشرکین بھی تو تھے منافقین بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے پتہ نہیں کتنا کلام کیا ہوگا. وہ سامان لے کر حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا نماز میں تھا 2 پڑھ چکا تھا شروع تو پڑھا یا کچھ نہیں پڑھا. سبحان اللہ. میں جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے شروع کروں. ہمارا کام گئے تھے تمہیں معلوم نہیں میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جب نماز میں تھے تو ہمارے کہنے میں تم اطاعت الہی میں تھے. جب ہم نے تمہیں بلا لیا ہمارے کام کو چلے گئے پھر بھی تم اطاعت الہی میں ہو. قرآن نے کہہ دیا جب تمہیں اللہ بلائے یا رسول بلائے مجھے دنیا کے مولوی مجھے دنیا کے فقہا مجھے دنیا کے مفتی اور محدث یہ بات ثابت کرے کہ کسی ایک عام بندے کو بلکہ صحابی کو خدا نے بلایا. جب بھی بلایا زبان مصطفیٰ سے بلایا تو کلام ہی نہیں کیا. صدیق اکبر کو بھی بلایا تو مصطفیٰ کی زبان سے بلایا. فاروق اعظم کو بلایا تو مصطفیٰ کی زبان سے بلایا. ارے ہمیں اپنا کلام سنایا تو مصطفیٰ کی زبان سے سنایا. سبحان اللہ. دیکھیں قرآن کی جو ہے نا وحی یہ مختلف صورتوں میں آئی ہے. کبھی جبریل دے کے آتے ہیں کبھی سلسلۃ الجرس کی صورت میں آتی ہے. گھنٹیاں بجتی ہیں. کیا بجتی ہیں؟ گھنٹیاں بجتی ہیں. سرکار سمجھ جاتے ہیں کیا ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہے رسول اللہ کے. اعلیٰ فرماتی ہے تو آپ کے دربار کے دربان ہے جبریل اعظم. تیرے دربار کا دربان ہے جبریل اعظم. تیرے مداحاں ہر رسول و ولی ہے نبی ہر رسول و ولی ہے. نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے. نبی رازدار اللہ علی ہے. وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. آپ کو سمجھے نہیں کون ہے محمد. محمد حامد ہے محمد محمود ہے محمد احمد ہے محمد قاسم ہے محمد عاقب ہے محمد فاتح ہے محمد خاتم ہے محمد حسیب ہے محمد شہید ہے محمد اول ہے محمد آخر ہے محمد ظاہر ہے محمد باطن ہے محمد مکی ہے محمد مدنی ہے محمد قرشی ہے محمد نہامی ہے محمد تراضی ہے محمد حجازی ہے محمد ہر انسان کا ظاہر بھی ہے محمد ہر انسان کا باطن بھی ہے. کون ایسا ہے جو نور مصطفیٰ سے جدا ہوگا؟ ایک کو دکھاؤ. کائنات میں جو کچھ بھی بنا ہے یہ سارا کا سارا نور مصطفیٰ سے بنا ہے. بے شک سبحان اللہ. ہم نے آپ کا ذکر محبوبات کے لیے بلند کیا. میں نماز کی بات کر رہا ہوں بخاری پڑھنے لگا انس بن مالک راوی ہے. حضور علیہ السلام کا آخری دن ظاہری دنیا میں اوپر ظاہری دنیا میں کیا اوپر وہ کہتے ہیں نا فلاں بندے نے ایک آخر دن پہ لکھے میں گزارا پھر وہ میرا شریف چلا گیا پھر ساری زندگی میرا شریف. وہی سونے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جنگ میں دربار ہے انہوں نے ساری زندگی میرا شریف میں گزاری وہیں پہ ہو گیا. یہ حضور کا ظاہری آخری دن لوگوں کے سامنے تھا. دن کون سا سوموار کا. دیکھیں میلاد اب سارے منا رہے ہیں اگرچہ کے نام میلاد کا. سٹیج بھی ہے بینر بھی ہے ٹینٹ بھی ہے اسپیکر بھی ہے ساؤنڈ بھی لگا ہوا ہے بندے بھی بیٹھے ہیں لنگر بھی پک رہا ہے تلاوت بھی ہو رہی ہے نعت بھی پڑھی جا رہی ہے اور دور دراز سے مولوی آ کے تقریریں بھی کر رہے ہیں. نام ہے مقصد آمد مصطفیٰ. میں نے کہا فرق ابھی بھی باقی ہے. ہم سرکار کی حیات اور میلاد مناتے ہیں تم ممات مناتے ہیں. حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. سبحان اللہ. فرمایا میرا ظاہری طور پہ تمہارے سامنے رہنا بھی بہتر ہے میرا سامنے سے ہٹ جانا بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. ہم ہر حال میں بہتر ہیں. ہم اگر بدر و حنین میں ہوں تو پھر بھی
ہے حضور 2-3 دن سے نا مسجد شریف میں تشریف نہیں لائے. صحابہ پریشان ہیں چونکہ وہ حضور کو دیکھتے نا تو ان کی عید ہو جاتی. سرکار کو دیکھتے تو ان کی عید ہو جاتی. سرکار نہیں آتی. امامت کون کرا رہے؟ سیدنا صدیق اکبر. مرو ابا بکر ان یصلی بالناس. سرکار نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو. بعض لوگوں کو یہاں اشکال بھی ہے اور اس صاحب آپ کی توجہ کے لیے بات توجہ کی. چوتھے ہیں مولا مشکل کشا. بولے کون ہے مولا؟ پوچھا تو بولے مشکل کشا. آپ اور میں کیا بولیں گے؟ ایک بات کہہ گیا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے اقبال نے کہا بانوے تاجدار حلوا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہاں پر پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ کی ایک بات کرنے لگا. آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کربلا میں اگر علی مشکل کشا ہوتے تو حسین کی مشکل کشائی کرتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو مشکل کشا ہوتے ہیں نا ان پر مشکلات اثر ہی نہیں پڑی. مشکلیں اتنی پڑی گی آسان ہو گئی. ان پر مشکل اثر نہیں کرتی. اور بڑی خوبصورت مثال دی. کہتے ہیں اللہ پاک نے انسان کے جسم پر ایک ناخن لگایا. ناخن کیا لگایا؟ تو کہتے ہیں یہ لگا ہوا نا آخر پہ جسم کے پاؤں میں بھی اور ہاتھوں میں بھی این پر ہے. نیچے سے شروع کرتے ہیں آخر میں لگا ہوا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ کہیں خارش ہونا مشکل پڑتی ہے نا خارش ہوتی ہے. آپ سمجھے نہیں؟ فرماتے آخر میں لگایا. فرمایا علی کو آخر میں رکھا تاکہ جو بیٹھے ہیں جب مشکل میں پڑے تو علی مشکل کشائی کرے. علی نے مشکل کشائی کی. صدیق اکبر کی کی عمر فاروق کی کی عثمان غنی کی. اچھا ایک مسئلہ آ گیا مولا کائنات کی حضرت عمر فاروق کی بات. حالانکہ کتنا بڑا نام ہے. عمر کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. یہ جو آپ جا کے کعبۃ اللہ میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے اسلام کے قدموں کے نشان ہے. قرآن کہتا ہے نا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آج ساری باتیں نماز کی طرف جا رہی ہے. اللہ ہی خیر. عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ دل کرتا ہے جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں نا اسے جائے نماز بنا دیں. حضور خاموش. حالانکہ آپ کہہ دیتے تو بن جاتے. آپ کہہ دیتے تو بن جاتے. حضور خاموش ہوئے. قرآن نازل ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سبحان اللہ. نشان کہاں پڑے گے؟ پتھر کہاں پہ؟ سارے نماز پڑھتے کہ نہیں؟ امام کے بھی آگے وہی ہوتا ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. ارے یہ تو قدم ہے. اللہ نے ان قدموں کو نہیں بھلایا. قرآن میں اس مقام کے شرعی حصے کا ذکر کر دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. فرمایا ہم تو نبی کی ماں اگر مکان کے شرقی حصے میں چلی جائے تو ہم اسے بھی قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں. بچوں کی بات کرتے ہو وہ گئی ہم نے قرآن بنا دیا. لوگوں نے نبیوں کو سمجھا نہیں ہے. نبیوں کو نہیں سمجھا تو امام الانبیاء کو کیا سمجھیں گے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر سبحان اللہ لم یعرفنی حقیقت غیر الانبیاء ابو بکر. ابو بکر میری حقیقت خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ جو بچپن سے ساتھ ہے, وہ جو جوان بھی ساتھ ہوا, وہ جو مردوں میں ایمان بھی سب سے پہلے لایا, جو غار حرا کا ساتھی بھی ہے, جو غار ثور کا ساتھی بھی ہے, جو مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت کا ساتھی بھی ہے, مصطفیٰ کے نکاح میں بھی ہے, جسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں, وہ ابو بکر جس نے بغیر دلیل کے مصطفیٰ کو مان لیا, جس نے معراج کو, خدا کے دیکھنے کو, سارے معاملات کو بغیر دلیل کے تسلیم کر لیا. ابو جہل نے کہا ابو بکر ابھی بھی تیرے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئے گی. محمد تو کہہ رہے ہیں میں راتوں رات گیا آسمانوں پر, مسجد اقصی میں فلاں جگہ پہ جنت دو سارا دیکھ کر آیا.
اب تو مان لے کہ محمد کے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا صدیق اکبر نے یہ بات میرے مصطفیٰ نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل کہی ہے. فرمایا صدیق اس پر ایمان لاتا. عجیب آدمی ہو, راتوں رات بھی کوئی مسجد اقصی جا سکتا ہے. ارے گاڑی کی شدید 140 پنڈی جانے میں بھی 2 گھنٹے لگتے ہیں. مسجد اقصی تو فلسطین کے اندر ہے. ارے بیت المقدس ہے, آسمان کے اوپر پھر آسمان ہے, اور 7 آسمان سے اوپر لامکاں ہے, پھر عرش الہی ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, وہاں پر حوض کوثر ہے, سارے میدان ہیں, حور و غلمان ہیں. لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں. سبحان اللہ. بڑی عجیب بات ہے, اسی کو تو صدیق اکبر کہتے ہیں. انہوں نے کہا ابو جال عمر بن ہشام بات یہ ہے, تو آسمانوں پہ جانے کی بات کرتا ہے نا, ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لیا ہے. یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. وہی صدیق اکبر مسجد نبوی میں سوموار کے دن وقت ظہر مصلی رسول پہ کھڑے ہیں, امامت ہو رہی ہے, پیچھے فاروق اعظم, عثمان غنی, علی المرتضیٰ, باقی صحابہ کھڑے ہیں. اچانک حضور علیہ السلام فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ. حضور نے ہولی کیا کر کے اپنے گھر کی کھڑکی کا پردہ چکیا. سونی جی متبسم جاتی پائی. حضور جب دیکھتے ہیں نا ایسا صدیقہ اندھیرے میں سوئی تلاش کر لیتے ہیں. محبوب سبیرہ ایک پاسے, نازک متوارا ایک پاسے, نمکین رخسارا ایک پاسے, قرآن دا پارا ایک پاسے, ابرو خمدارا ایک پاسے, تلوار دا دھارا ایک پاسے, تلوار دو دستی ایک پاسے, ابرو دا اشارہ ایک پاسے, سب نبی تے مرسل ایک پاسے, میرا نبی سہارا ایک پاسے. آپ نے دیکھا نا آواز نہیں لگائی, آہٹ نہیں کی, صرف پردہ اٹھتا ہے, ایسی خوشبوئے مست آئی. سبحان اللہ. صحابہ کتنے نہیں پھر معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا خیال نماز میں بھی مصطفیٰ کی طرف. سبحان اللہ. خیال کچا ہوتا تو گردنیں نہ پھرتی. ایسے دیکھا نا کہتے ہم اتنے خوش فہمنا ان نفقتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے جب حضور کو دیکھا اتنی خوشی ہوئی, قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ بیٹھتے. ابھی ٹوٹی نہیں ہے, توڑ بیٹھ. چہرے پھر گئے, توجہ پھر گئی, خیالات پھر گئے, افکار پھر گئے, تحجل پھرا, صبر پھرا, مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آیا, خوشی اتنی ہوئی. آپ پڑھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے, آپ چہرہ پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے قرآن کا ورقہ کھلا ہوا. نمکین رخسارا ایک پاس, دپارا ایک پاس. قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ بیٹھتے مصطفیٰ کی رویت کی خوشی میں. صدیق اکبر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے کہ شاید مصطفیٰ آ رہے ہیں. کھلبلی مچ گئی مسجد نبوی میں, سرکار کی مسجدوں سے زیارت نہیں ہوئی. حضور نے دیکھا کہ اب یہ مستان مجد میں آ رہے ہیں. فرمایا فاشار النبی, میرے پاس وقت نہیں میں اس کے لفظوں پہ بحث کرتا. فاشار النبی, حضور نے اشارہ فرمایا, صوت مبارک نہیں نکالی, آواز نہیں دیتی. فاشار النبی, حضور نے کہا سبحان اللہ. کیا اشارہ کیا؟ اتموا صلاتکم, نماز تو مکمل کر لو. سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا تھوڑی نمازیں بھاگ گیا میں خیر اللہ ہوں. تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تھے, لہذا شروع سے دوبارہ وہ کر نماز پڑھو. فرمایا نہیں وہ مکمل تو کر لو, پھر ملتے ہیں. سبحان اللہ. نگاہوں میں مستی, قدموں میں شوقی, نگاہوں میں مستی, قیامت کہیں سے چلی آ رہی ہے. خدا کے لیے اپنی نظروں کو روکو, میرے دل کی دنیا لٹی جا رہی ہے. صحابہ تو لٹے بیٹھے تھے, صحابہ تو مٹے بیٹھے تھے. رب نے کہا محبوبہ ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے, ہمیں کسی سے غرض نہیں, بس آپ کو ہم نے لامکاں میں بھی بلایا. لوگ نیچے کی باتیں کرتے, ہم نے کہا وہ تو بلا کے دنا فتد اللہ فقانا قابا قوسین او کہہ کے نہ بات
فرمایا چھوڑو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. رب نے کہا چھوڑ دو. ہم نے ادنا کہہ دیا, ہم نے تو کوئی فاصلہ برقرار نہیں رکھا, ہم نے تو محبوب کو وہ قرب جلیل عطا فرمایا کہ کائنات میں کوئی اس قرب تک نہ پہنچا, ساری کائنات صفا کے نالین اوپر چلے گئے. ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے. اور کیسے بلند کیا؟ رسول اللہ خود فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے. قاضی یاد اندرسی مالکی رحمۃ اللہ نے کتاب الشفا میں اس کو نقل کیا. فرمایا جعل تو تمام الایمان بذکر کا مائی. فرمایا ہم نے ایمان کے مکمل ہونے کو اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ محبوب تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہوا ہے. جعل تو کا ذکر من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. جو آپ کا ذکر کرے گا ساری رات بیٹھ کر محمد محمد کرے گا, شروع اللہ اللہ لکھا جائے گا. جہاں ہمارا ہوگا وہاں محبوب تمہارا بھی ہوگا. جہاں ہم ہوں گے وہاں آپ ہوں گے, اور جہاں آپ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے. بخدا خدا کا یہی نہیں اور کوئی مفر مکر. جو کچھ بھی ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. آپ خوش نصیب ہیں, بات ختم ہے. خوش نصیب ہیں. کتنے لوگ عمرے پر گئے؟ ہاتھ کھڑا کریں. آج بھی گئے ہوں. آپ نے مدینہ شریف جا کر کیا کیا؟ سرکار کے روزے کی زیارت. اچھا چھڑی زیارت اللہ کر لیں. چھڑی زیارت حضور فرماتے ہیں ایمان ہونا یہاں پر شفاعت واجب. کوئی شرط نہیں ہے بھی بڑا پکا نمازی ہو, تہجد پڑھتا ہو, اوابین پڑھتا ہو, چاشنی پڑھتا ہو, اشراق پڑھتا ہو, ہر وقت ایسے کر کے بیٹھا رہتا ہو. فرمایا آ جائے نا. اعلیٰ فرماتے ہیں من زارا تربتی وجبت لہو شفاعت. ان پر درود جن سے نبی جن کی شرطی ہے. فرمایا درود ان پر ہو جنہوں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ تم تربت محمدی کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے نا اس کی مٹی کی زیارت کر لو. ہماری شفاعت ان پر واجب ہے, لیکن جانا محبت کے ساتھ ہے. کھڑے تو وہاں اور بھی ہیں چھوٹتے چھڑتے, متبع تو وہاں اور بھی کھڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں حاضر جدار نہیں شفیع البراء, حاضر حدیث نہیں شفیع البراء. یہ مٹی ہے برکت نہیں ہے, یہ لوہا ہے اس میں برکت نہیں ہے. ارے تم لوہے کی بات کرتے ہو, مٹی کی بات کرتے ہو. ارے جس شے کو ایک مرتبہ صرف مصطفیٰ ایسے ہاتھ لگا دے جب تک وہ زندہ رہتی ہے اس میں برکت ختم نہیں ہوتی. ام مابت کی بکری دودھ نہیں سی دیں دی. حلیمہ کی بکری دودھ نہیں دیتی تھی. مصطفیٰ گئے نا, ہاتھ بھی نہیں لگایا. گھر میں برتن ختم ہو گئے, بکریوں کا دودھ ختم نہ ہو. ام مابت کی بکری دودھ نہیں دیتی. صدیق اکبر ساتھ ہیں, مصطفیٰ بھی ساتھ ہیں. میں کچھ کھا پی لیتے ہیں. ام مابت نے چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی, گاؤں دیہات کی پرانی دکان. پوچھا بھی کچھ ملے گا؟ انہوں نے کہا نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ بھی پڑ گیا, بڑا مسئلہ خراب ہے. میں تو دودھ چھوڑنے کا جی وہ بکریاں باہر چلنے کے لیے چارہ بھی نہیں ہے, چراگاہ بھی خشک ہے. سرکار نے فرمایا وہ کونے تک بکری کھلوتی نہیں ہوئی. وہ تو بیچارے اس کی ہڈیوں میں تو خون بھی نہیں ہے, اس کے تو جسم سے گوشت بھی نہیں ہے, اس کے اندر دودھ کا. حضور نے فرمایا اجازت دو تو دو نہ لیں. آدمی ہے, دودھ ہے کوئی نہیں, آپ کہتے ہیں دو لیں. فرمایا تم اجازت تو دو نا. اس نے کہا اگر آپ کو ملتا ہے تو دو لیں. سرکار کہنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما بین السماوات والارض یعلم انی رسول اللہ الا. فرمایا کہ زمین و آسمان میں ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, سوائے شریف جنوں اور انسانوں کے. ہر شے کو پتا ہے محمد رسول ہے. پتھر گواہی دے دے ایسے ہاتھ لگایا تھنا میں دودھ اتر آیا. ارے جس مصطفیٰ کے کہنے پر سچی کے اکبر پانی پینے کے لیے
چپ تھوڑا دے گا حضور نے فرمایا یہاں سے بھیجو صدیق اکبر چل کر سبحان اللہ. جب واپس آئے نا حضور نے فرمایا کیسا تھا؟ سبحان اللہ. کہتے احلا من العسل وابیض من اللبن وابرد من الثلج. شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی تھا. سرکار نے فرمایا ابو بکر تو میرے کہنے پہ چل پڑا. رب نے جبریل سے کہا جا ہوگے کو صدیق لہ لہ لے جا. صدیق میرے مصطفیٰ کے کہنے پہ چل پڑا. وہی مصطفیٰ ہیں. ایسے ہاتھ لگایا فرمایا ام مامد برتن. پہلے زمانے میں برتن گھروں میں کم ہی ہوتا، ایک لائی دوسرا تیسرا. حضور نے دیا کہتی مک گئے. سبحان اللہ. کہتی خدا کی قسم دو برتن بھی آتا جھاگ سرکار دودھ سے بھر دیتے. دودھ پیا سرکار چلے گئے. میرا خامن گھر آیا نا، اس نے دیکھا، اس نے کہا بکری کو کیا ہو گیا؟ اس نے کھانے اتنے دودھوں والے. انہوں نے کہا وہ کوئی مبارک آیا تھا. سبحان اللہ. نام تو پوچھنا بھولی گئی نا کہ سرکار کا نام کیا ہے. اس نے کہا وہ کوئی مبارک آیا تھا، اس کے ہاتھ میں برکت تھی، جا رہا تھا یثرب کی طرف مدینہ بنانے. دونوں میاں بیوی چل پڑے بے جا کے ان کی زیارت کرنے. سبحان اللہ. آئی نا مدینے پوچھتی ہے یہاں تو مبارک رہتا ہے. مبارک. انہوں نے کہا بھی مبارک کون ہے؟ صدیق اکبر مل گئے راستے میں. انہوں نے کہا یہ دوست ہے مبارک کا، وہ جس نے میری بکریوں کو بکری کو ہاتھ لگایا تھا. وہ بکری پھر سیدنا عمر فاروق کے دور تک زندہ رہی. قید شادی بھی پڑی، سارے جانور سوکھ گئے. جس کو محمد کا ہاتھ لگا تھا وہ نہ سوکھی. ایسے مبارک ہے سمجھا نہیں، سرکار کو نہیں سمجھا. میں قریب تھا صدیق اکبر ایسے بھی حضور نے فرمایا نمازیں مکمل کرو. نمازیں مکمل کرو، نمازوں کے چکروں سے باہر نکلو. ہر شے سے پہلے مصطفیٰ ہیں بس، اور باقی ساری مصطفیٰ کی اتباع ہے. نماز حضور کے حکم کی تعمیل ہے، زکوٰۃ سرکار کے حکم کی تعمیل ہے. چونکہ کائنات میں جو شارع ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، حکم خدا کا ہے، اس پر امپلیمنٹیشن کرانے والے مصطفیٰ ہیں. نماز فرض ہے، نہ پڑھنے والا گناہگار ہے. ہماری بات سے کئی بندے یہ لیتے ہیں وہ پیر صاحب کہتے ہیں نماز چھڑ دو. نہیں، نماز پڑھی جائے گی، پابندی کی جائے گی، اوقات مقررہ کے ساتھ ادا کی جائے گی، لیکن یہ نماز سے پہلے مصطفیٰ ہے. آخری بات پہنچنے آگے فون بھی آ رہے ہیں. ایک بندہ تھا حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا، ایڈی داڑھی، بڑا امامہ، لمبا قد، خوبصورت چہرہ، سفید رنگ، لالوں پہ سرخی، ساروں پہ سرخی، موٹی آنکھیں. نام تھا عبداللہ بن ابی منافق، عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین. نماز سرکار کے پیچھے. حضور جب گفتگو کرنے لگتے نا تو کہتا لوگوں چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. اللہ کا رسول محمد خطاب کرنے لگا چپ کر جاؤ. یعنی اتو لا الہ اندرو شدت بول رہا اندرو، ہم نے کہتے ہیں اتو لا الہ اندرو لا شاہ. اوپر سے لا الہ ہے، لوگوں محمد خطاب کرنے لگے ہیں. ایک دن حضرت عمر ابن خطاب نے کہا مجھے اجازت دینا میری دوڑ لا دینا. حضور نے فرمایا عمر لوٹ کر نہ کر. لوگ کہیں گے اپنے بندوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، فرمایا منافق ہے، یہ منافق ہے یا رسول اللہ. توجہ کیجیے، آج لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں لیکن قرآن قائم ہے، سنت مصطفیٰ قائم ہے. صبح قیامت تک قرآن کا حکم قائم رہے گا. لوگ بدلے جائیں گے، قرآن نہیں بدلا جائے گا. مکان بدلے جائیں گے، احکام نہیں بدلے جائیں گے. وہی بندہ جب مرنے لگا، کیا مرنے لگا، اس نے اپنے بیٹے کو، بیٹا بڑا سچا صحابی ہے، اس نے ایک دن اپنے باپ پہ تلوار ہے، اس نے کہا گھون لا دیں گا آپ محمد عزت والے، ہم ذلیل ہیں. اس نے کہا آپ تو ذلیل ہو ہی گئے. بیٹا تلوار نکال کے گردن پہ رکھ کے کھڑا ہوا ہے، ذلیل ہی ہو گئے. جن کے ساتھ صرف ایمان کا رشتہ ہے ان کے لیے تلوار نکال کے کھڑا ہے. بیٹے سے کہنے لگا جانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور ان سے کہہ کہ اپنی قمیض دے دے مجھے اس میں دفنانا. کہتے ہیں پھڑکی نہ پھسن کوئی نہیں ہونا. جب فرعون بھی مرنے لگا نا اس نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون،
میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ فرمایا کھلو جا. اب تو یہ ہوتے آتے ایمان لاتا ہے. جب تکڑا تھا صحت مند تھا, جب تیرے پاس بادشاہ تھی, جب تیرے ساتھ فوج تھی, جب تو اپنی طاقت کا استعمال کرنا جانتا تھا, جب تیرے پاس اقتدار تھا, ابھی جو تو سمندر کے گھر چکر میں آیا ہے تب تو نے ہمیں نہیں مانا, آج مان رہا ہے. اور میں اب نہیں, ختم ہو گیا. اس نے کہا نہیں, وہ حضور کا جبہ جو ہے نا لے آ, میں مر جاؤں گا اس میں دفنانا. اس نے کہا ابا اس کی وجہ, اس نے کہا مصطفیٰ نے کہا ہے کہ جس شے کو جو شے سے مس ہو جاتی ہے نا اسے آگ نہیں جلا سکتا. پتہ انہوں بھی ایسے کہ میرا آگے کام جڑا ہے نا ہے یہ اخلاق خراب ہے. اچھا وہ کہے نا سرکار کے لحاظ سے میرا بات کہتا ہے جبہ حضور نے ایسے بڑھ سکو لے. عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جا, وہ بات نہ کر, اتار کے آدمی جبہ رحمت للعالمین غریب نبی ہے, اتار کے دے دیا. جب وہ پہنچا نا اس کے پاس اس نے دیکھا, اس نے کہا نہیں نہیں یہ والا نہیں, جو نیچے والا ہے نا وہ اتروا کے لا, یہ اوپر والا ہے جو مصطفیٰ کا جسم سے بس ہے. جب وہ دوبارہ آیا سرکار نے نیچے والا اتار کر دے دیا. عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہے, آپ نے کیوں دیا؟ حضور نے فرمایا اس کا احسان میرے چاچے پر ہے, میرے چاچے کو کسی کا کفن پورا نہیں آتا تھا, میں نے اپنے چاچے کا احسان اتار دیا ہے, اپنے چاچے کا بدلہ اتار دیا ہے. سن لو اس کے دل میں نفاق ہے, میرا جبہ اسے نفع نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. پہنایا گیا, جب جنازہ لایا گیا فرمایا نہیں کھلونا. حضور کھڑے ہوئے, اللہ پاک فرمایا نیڑے بھی نہیں جانا, دعا نہیں کرنی, قبر پہ نہیں کھڑے ہونا. ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم, اگر آپ 70 بار بھی ہمیں کہیں اللہ اسے معاف کر دے, محبوبہ سارے گناہگار معاف کر دیں گے, اسے نہیں کریں گے. ہم نے کہا یا اللہ کیوں نہیں کرے گا, تیرا محبوب کہہ رہا ہے. یہی تو بات ہے. فرمایا مجھے مانتا ہے, میرے محبوب کو جو ہے حضور سے محبت وہ رکھو جو ہاں جی جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو. یہ ہماری محبتوں میں بڑے رنگ ہیں ماشاءاللہ سے. محبت وہ ہو جو ایک رنگ کی ہو, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم پھر یا سنگ ہو جا, یا تو پتھر بن جا یا پھر موم ہو جا, یا مصطفیٰ کا ہو جا یا طالب دنیا ہو جا, یا مصطفیٰ کے در پہ بیٹھ جا, یا صدیق کر لے, یا عمر کر لے, یا عثمان کر لے, یا علی کر لے, یا حسین کر لے, یا پھر راستہ بدل دے. قبر میں وہی آئیں گے جنہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. رب محمد کی قسم ایمان پر موت نہ آئے کہ قبر میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور آئے. پوچھا حضور کے بارے میں یہ کون ہے, یہ بس پرلے درجے کا بھی گناہگار ہوا نا, جتنا مرضی پاپی ہوا, اگر اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی نا یہ مصطفیٰ محمد ہے, بس چھٹی, اگلی بات ہونی کوئی نہیں ہے, بھاری ہے. مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے کلمہ پڑھوں, میں کوئی پاگل ہوں؟ لیکن میرا نچوڑ یہ ہے پرلے درجے کا پاپی بد کردار بد سیرت گناہگار جسے دنیا گناہوں میں لچھڑا ہوا سمجھے, اگر کہیں اس نے راتوں میں پہروں میں یہ کہا ہوگا یا مصطفیٰ خیر الورا, تیرے لیا کوئی نہیں. اگر وہ کہتا ہوگا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے اللہ کہتے تو یقین رکھیے کہ قبر میں جب جائے گا اس کی زبان پر جب نام محمد جاری ہوگا تو فرشتے کہیں گے انظر الی مقعدک من النار, وہ دیکھ تیرا جو قبر میں ٹھکانہ تھا ہے تو وہ گناہگار ہی, اس کو معلوم ہے کہ قبر میں ٹھکانہ آ گئی ہوگا, وہ دیکھ کر گھبرا گیا, کانپنا شروع ہو گیا, پسینے چھوٹ گئے. فرشتوں نے کہا گھبرا نہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہاں پر نہیں. وہ کہے گا آگ شولے نانا یہ تھے, یہ تیرے مقدر میں تھے, مگر جو تو نے رب کے پیارے حبیب محمد کو پہچانا ہے رب نے فیصلہ تبدیل کر دیا. قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ, اللہ نے ٹھکانہ جہنم سے بدل کے جنت بنا
میں ڈرتا ستا کوئی نہ میں 2-2.5 منٹ یہ لگی رہ گیا میں نے ادھر کہا تھا سننے سے میں نے کہا 30 سال کر دے 30 سال چسک بھی گئے نا حضور دے نام تے پھر کہیں جناب حالی نہیں اسی میرے ساتھ رہنے والے بدر خان قادری صاحب ہم نے کہا آئے ہو سرکار کے نام پر کھڑے رہو تلک الایام نداولها بین الناس یہ دن رب گھماتا ہے آزمائش کی گھڑیاں ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ محبت کرتے ہیں مصطفیٰ نے کہا ذرا چیک کر لیں بجا کے کچا ہے کہ پکا ہے آپ گھڑا چیک کرتے ہیں تربوز چیک کرتے ہیں کھبری چھوڑتے ہیں جا کر آم چیک کرتے ہیں میٹھا ہے کھٹا ہے پھیکا ہے سرکار بھی چیک کرتے ہیں نا رب نے حسین کو چیک کیا علی اکبر کو چیک کیا کربلا کے شہیدوں کو چیک کیا ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے ہمارا تو شمار نہیں ہے میں گلیاں دا روڑا کوڑا یہ کیا حیثیت ہے ہماری تو نگاہ سرکار در والے رہنی نظر میری اس در دی گدائی ہوندی گزر میری پل پل ذکر ذرا اودے نوری مکھڑے لا حضور کی بات میں چلتا ہوں اللہ پاک آپ کا سلام آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہوا آپ کا اسی ایمان پر کرے وآخر دعوانا الحمدللہ آج محفل تشریف رکھیں ادب سے تشریف رکھیں ابھی خطبہ صدارت کے لیے جناب صاحبزادہ والی